السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہونے والے کی رکعت کا حکم، یعنی اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے آیا اور امام رکوع میں تھا، وہ رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو گیا، تو اب یہ رکعت اس کی شمار ہوگی یا شمار نہیں ہوگی، اور اگر رکعت شمار ہوگی تو کب ہوگی، اور اگر نہیں ہوگی تو کب شمار نہیں ہوگی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر امام کے ساتھ رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ کہہ پائیں گے تو رکعت شمار ہوگی، اور اگر 3 مرتبہ سے کم تسبیح کہہ پائیں گے تو رکعت شمار نہیں ہوگی۔ تو اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے؟ اسی طرح امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہونے کے لیے بعض لوگ ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں یہ تمام تر تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ آپ سے التماس ہے اسی طرح کے اہم مسائل کی معلومات کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور کل کی ہماری ویڈیو کس مسئلے پر ہونی چاہیے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کر دیں۔ معزز ناظرین، نماز کے متعلق اہم مسائل اور عوامی مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے تھے۔ اس حوالے سے بیشتر مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں۔ ان کے لنک نیچے ڈسکرپشن کے اندر موجود ہیں، آپ چاہیں تو وہاں سے ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہونے والے کی رکعت کا کیا حکم ہے۔ معزز ناظرین، یاد رکھیے، جس طرح نماز پڑھنا ضروری ہے اسی طرح نماز کے مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے۔ آج بعض لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کے بیشتر مسائل میں ان کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گئے تو وہ رکعت شمار ہوگی یا شمار نہیں ہوگی۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیے معزز ناظرین، بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سمعتم الاقامۃ، کہ جب تم اقامت کی آواز سنو، فمشوا الی الصلاۃ، تو نماز کی طرف چل کر آؤ، وعلیکم بالسکینۃ والوقار، تم پر سکون اور وقار لازمی ہے، ولا تسرعوا، دوڑ کر نہیں آنا۔ منع کیا جا رہا ہے کہ جب دیکھا ہے کہ نماز کھڑی ہو گئی ہے، چاہے رکوع کی حالت میں ہے چاہے سجدے کی حالت میں ہے، تو نمازی کو دوڑ کر نماز کے اندر شامل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سکون، اطمینان اور وقار کے ساتھ آنا چاہیے۔ پھر فرمایا، فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو نماز تم پالو اس کو امام کے ساتھ پڑھ لو، اور جو تم سے رہ جائے اس کو بعد میں پورا کر لو۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کو جس حالت میں بھی پائیں اسی حالت میں امام کے ساتھ آ کر شامل ہو جائیں۔ آج بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب امام سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، سجدے میں ہوتا ہے، تو بعض لوگ کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں کہ جب امام سجدہ کر کے اٹھے گا تو ہم امام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، جبکہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ جب امام کے ساتھ ہم جس حالت میں بھی پائیں تو اس حالت میں بھی امام کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اسی طرح سجدے کی حالت میں اگر امام کو پایا تو سجدے کی حالت میں بھی امام کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اس کے متعلق بھی حدیث موجود ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اذا جئتم الى الصلاۃ ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، کہ جب تم آؤ اور ہم سجدے کی حالت میں ہوں تم آ کر سجدے کے اندر شامل ہو جاؤ، ولا تعدوها شيئا، لیکن اس رکعت کو جس کے سجدے میں آ کر شامل ہوئے ہو اس رکعت کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ البتہ حکم یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں بھی امام کے ساتھ آ کر شامل ہو جانا چاہیے، کھڑے ہو کر امام کے اٹھنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اب اگر کوئی شخص آیا اور امام رکوع کے اندر تھا تو اب یہاں پر آ کر تکبیر کہے، کھڑے ہو کر تکبیر کہنے کے بعد پھر وہ رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اب اگر یہ شخص تکبیر کہنے کے بعد رکوع کے اندر امام کے ساتھ جیسے ہی جانے لگا، ابھی رکوع میں پہنچنے نہیں پایا تھا کہ امام نے سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر رکوع سے اٹھ گئے، تو اب یہ شخص، اب اس کی یہ نماز تو ہو جائے گی، جماعت کے اندر شامل تو ہو گیا، لیکن اس نے رکوع کو نہیں پایا۔ جب رکوع کو نہیں پایا تو اس کو رکعت نہیں ملے گی، اس لیے کہ رکعت ملنے کی جو آخری حد ہے وہ ہے امام کو رکوع میں پانا۔ جب امام کو رکوع کے اندر پا لیں گے تو رکعت بھی مل جائے گی، اور اگر امام کو رکوع میں نہیں پا سکے تو پھر سجدے کی حالت میں پائیں یا جس حالت میں بھی پائیں تو اس حالت میں وہ رکعت شمار نہیں ہوگی، جیسا کہ حدیث سے واضح ہو گیا کہ اگر سجدے کے اندر بھی پاؤ تو وہ تم سجدے میں شامل تو ہو جاؤ لیکن اس رکعت کو شمار نہیں کرنا۔ اور اگر کوئی شخص امام کے ساتھ آیا، امام رکوع میں تھا اور اس نے تکبیر کہی، کھڑے ہو کر اس نے پھر تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلا گیا، اور رکوع میں ابھی پہنچا، ابھی اس نے چاہے 1 مرتبہ تسبیح کہی، 2 مرتبہ کہی یا 3 مرتبہ کہی، اور امام کے ساتھ کچھ نہ کچھ رکوع مل گیا، اور اگر 1 مرتبہ بھی تسبیح نہیں کہی یعنی رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو گیا، ابھی سبحان ربی العظیم کہنے پایا تھا کہ امام نے سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا،
تو یہ شخص کھڑا ہو جائے، اب اس کو رکوع مل گیا ہے، اس لیے کہ رکوع ملنے کے لیے تسبیحات کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، رکوع ملنے کے لیے امام کے ساتھ شامل ہونا ضروری ہے۔ اگر 1-2 سیکنڈ کے لیے بھی امام کے ساتھ رکوع مل گیا، یعنی رکوع میں پہنچ گیا پورے اطمینان اور وقار کے ساتھ، پھر امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے اٹھا ہے تو اب یہ رکعت شمار کی جائے گی۔ اب یہاں بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ امام رکوع میں ہے تو وہ بھاگتے بھاگتے آتے ہیں اور جھکے جھکے آ کر تکبیر کہتے ہیں اور رکوع کے اندر چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب دیکھیں امام رکوع کے اندر ہے، پہلے آئیں تکبیر تحریمہ کہیں، ہاتھ باندھ کر تھوڑی دیر کھڑے ہوں، پھر تکبیر کہہ کر رکوع کے اندر جائیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ یہ غلطی کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہتے ہی ہاتھ ہی نہیں باندھتے، اسی تکبیر کے ساتھ، یعنی جو تکبیر تحریمہ کہی ہے اسی تکبیر کے ساتھ رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اطمینان اور وقار کے ساتھ آ کر امام کے ساتھ شامل ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔